ناظرین کی خدمت میں سلام و آداب. آپ دیکھ رہے ہیں وائس آف لداخ. آج سنیچر ہے فروری کے 22 اور شعبان کے 23 تاریخ. آج کی تازہ ترین خبروں کو لے کر میں موسیٰ تمیلی حاضر. ناظرین سے گزارش ہے کہ تازہ ترین خبروں اور حالات و واقعات سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور خبریں آخر تک ضرور دیکھیں. آپ دیکھ رہے ہیں آپ کا پسندیدہ نیوز چینل وائس آف لداخ. قبائلی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ TRI کارگل کیمپس یونیورسٹی آف لداخ نے 21 فروری 2025 کو بین الاقوامی مادری زبان کے دن کی سلور جوبلی شاندار انداز میں منائی. یہ تقریب لسانی تنوع، ثقافتی ورثے اور لداخ کے علاقائی زبانوں کے تحفظ اور فروغ کے لیے ایک اہم خراج تحسین تھی. اس میں خطے بھر سے معزز شخصیات، ماہرین لسانیات، شاعروں اور زبان کی شوقین افراد نے شرکت کی، جس نے اسے ایک یادگار اور بامقصد موقع بنا دیا. تقریب کا آغاز روایتی کتھک تقریب سے ہوا، جہاں مہمانوں کا پرتپاک استقبال کیا گیا. ابتدائی خطاب میں ڈاکٹر محبوب علی، انچارج انتظامیہ کارگل کیمپس یونیورسٹی آف لداخ نے علاقائی زبانوں کے فروغ میں قومی تعلیمی پالیسی NEP کے کردار پر روشنی ڈالی. انہوں نے یونیورسٹی کے ذمہ داری پر زور دیتے ہوئے بتایا کہ ادارے میں 2 کریڈٹ پر مشتمل گفتگو پر مبنی زبان سیکھنے کا کورس متعارف کرایا جا رہا ہے، جو لسانی تنوع کے فروغ کے لیے ایک اہم قدم ہے. ڈاکٹر جعفر علی خان، کوآرڈینیٹر، قبائلی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ نے انسٹی ٹیوٹ کے مقاصد اور وزارت قبائلی امور کی جانب سے فراہم کردہ معاونت پر روشنی ڈالی. انہوں نے بتایا کہ ادارہ مختلف سیمینار، ورکشاپ اور تحقیقی منصوبے ترتیب دے رہا ہے تاکہ علاقائی زبانوں کو محفوظ رکھا جا سکے اور انہیں فروغ دیا جا سکے. تقریب کے دوران خطے کے معروف شاعروں نے اپنے کلام پیش کیے، جن میں پدما شری ڈاکٹر آخوند اصغر علی بشارت، اسٹیٹ ایوارڈ یافتہ غلام احمد خان جوان، سعید شاہ، بشیر احمد وفا، محمد رضا امجد اور عارف لداخی شامل تھے. انہوں نے بالٹی، شینا، پرگی اور درتی آریہ زبانوں میں شاعری سنائی، جس نے لداخ کی لسانی روایت کی خوبصورتی اور تنوع کو اجاگر کیا. وائس چانسلر یونیورسٹی آف لداخ نے اپنے خطاب میں مادری زبان کی اہمیت پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ زبان صرف ابلاغ کا ذریعہ نہیں بلکہ ثقافت اور ورثے سے جڑنے کا ایک مضبوط رشتہ ہے. انہوں نے 2 کریڈٹ زبان کورس کی منظوری کا اعلان کیا، جو تحریری امتحانات کے بغیر صرف بول چال پر مرکوز ہوگا. وائس چانسلر نے یقین دہانی کرائی کہ جلد ہی کارگل کیمپس میں بھی وہ تمام کورسز متعارف کرائے جائیں گے جو فی الحال لے کیمپس میں دستیاب ہے. ڈاکٹر محمد جعفر آخوند، چیف ایگزیکٹو کونسلر کارگل نے خطے کے تعلیمی اور معاشی ترقی پر گفتگو کی اور یونیورسٹی انتظامیہ سے مطالبہ کیا کہ وہ کارگل کیمپس میں طبیعیات، فرانسک سائنس اور جیولوجی کے شعبے قائم کرے. انہوں نے طبی سیاحت کے مواقع پر روشنی ڈالتے ہوئے ٹور گائیڈز کی تربیت کے لیے عربی زبان کو بطور مضمون متعارف کرانے کی ضرورت پر بھی زور دیا. اختتامی کلمات ڈاکٹر کنچک پالدان، اسسٹنٹ پروفیسر، یونیورسٹی آف لداخ نے ادا کیے، جنہوں نے تمام مہمانوں، شرکاء اور منتظمین کا شکریہ ادا کیا. انہوں نے خاص طور پر قبائلی ریسرچ انسٹی ٹیوٹ کے کاوشوں کو سراہا، جس نے تقریب کو کامیاب بنانے میں ایک اہم کردار ادا کیا. یہ تقریب محض ایک جشن نہیں تھا بلکہ علاقائی زبانوں کو تحفظ اور فروغ کے لیے عملی اقدامات کی ضرورت پر زور دینے والا ایک مضبوط پیغام تھا. ایکس سروس مین ویلفیئر ٹرسٹ کارگل کے زیر اہتمام 2025 کا تیر اندازی ٹورنامنٹ مرحوم محمد فتح ویر چکر کی یاد میں منعقد کیا گیا. اختتامی تقریب میں بریگیڈیئر پرتیک پراسکر، سینا میڈل کمانڈر 121 انفینٹری بریگیڈ، مہمان خصوصی کے طور پر شریک ہوئے، جبکہ بریگیڈیئر راہل اوبرائے، چیف انجینئر وجایک مہمان اعزازی تھے. اس موقع پر مرحوم محمد فتح ویر چکر کے فرزند ناصر حسین اور تمام ایکس سروس مین حضرات بھی موجود تھے. یہ ٹورنامنٹ 17 فروری 2025 سے شروع ہوا، جس میں مختلف کیٹیگریز میں 75 ٹیموں نے شرکت کی. آج یہ ایونٹ کامیابی کے ساتھ اختتام پذیر ہوا. سپر 10 روایتی تیر اندازی کا فائنل آرچر اپاتی اور T2 آرچر بی کے درمیان ہوا، جس میں T2 آرچر
बी ने कामयाबी हासिल की। सुपर 5 रिवायती मुकाबले जी.के. रोंग और टीटू आर्चर ए के दरमियान खेला गया, जिसमें जी.के. रोंग फतह करार पाया। सुपर 8 मॉडर्न मुकाबला शाहीन तंबीज और TG-15 के दरमियान हुआ, जिसमें TG-15 ने जीत अपने नाम की। सुपर 4 मॉडर्न मुकाबला TG-15 रेड और TG-15 ब्लू के दरमियान हुआ, जिसमें TG-15 ब्लू ने फतह हासिल की। एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट के सदर हाजी अहमद ने भारतीय फौज, जिला इंतजामिया, यूथ सर्विस एंड सपोर्ट, पुलिस डिपार्टमेंट और तमाम टीमों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने खास तौर पर हल्का पुल्का आर्चर टीम ग्रोंग पश्किम का जिक्र किया, जिन्होंने वॉलंटरी तौर पर मुआविनत फराहम की। अख्तामी तकरीब में विनर और रनर अप टीमों में इनामात तकसीम किए गए, जबकि मैन ऑफ द मैच, मैन ऑफ द सीरीज और बेहतरीन स्कोर को भी खुसूसी एजाज से नवाजा गया। सर, ये मैच जो है वीर चक्र लेट फतेह मोहम्मद के नाम पे रखा गया है, तो क्या कुछ कहेंगे? अक्सर लोगों को पता नहीं है कि लेट फतेह मोहम्मद कौन है, तो क्या कुछ कहेंगे? जी, आपने ये सही पूछा और मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये बताना चाहता हूँ, ये जो कंपटीशन हमने रखा था, ये नायक फ़ातेह मोहम्मद वीर चक्र के नाम से हमने रखा था। और इससे पहले भी हमने ये कोशिश किया था और एक वीर चक्र सोनम सेवांग रिगजिन है, उनके नाम से एक क्रिकेट टूर्नामेंट चलाने की हमने कोशिश किया था, लेकिन उसमें बदकिस्मती ये हुआ कि हमें बाकी ऑर्गेनाइजेशन के साथ हमें कोलैबोरेशन मिला था, वो परमिशन, उस वजह से कुछ ख़ास हम दिखा नहीं पाए। तो कारगिल एक्स सर्विसमैन वेलफेयर ट्रस्ट का मकसद ये है कि इस देश के लिए जिन्होंने बलिदान दी है, उनकी बहादुरी को उजागर करना। अब रही बात फ़ातेह मोहम्मद की, तो फ़ातेह मोहम्मद जो है हमारे करगिल और सब डिवीज़न द्रास के अंदर से वो अजीम शख्स था जिन्होंने तुर्क की लड़ाई में एक बहुत बड़ा योगदान दिया था। जैसे हम सभी को पता है कि कर्नल सेवांग रिंचन उस लड़ाई को लीड कर रहे थे, तो उसमें कर्नल सेवांग रिंचन को महावीर चक्र मिला था, और जो हमारा फ़ातेह मोहम्मद साहब है उनको वीर चक्कर मिला था। और उसमें ये था कि कर्नल सेवांग रिंचन को जो महावीर चक्कर मिला था वो डबल था, यानी उस टाइम सेकंड यानी नेक्स्ट दूसरी बार उसको मिला था। तो उसमें उनकी बहादुरी की एक बहुत बड़ी योगदान है। लेकिन बदकिस्मती ये है कि यहाँ हमारे डिस्ट्रिक्ट लेवल पे उनकी कोई वजूद नहीं है। लेकिन हम कोशिश करेंगे आगे जितना भी, जैसे कि वायु सेना, थल सेना, नाव सेना, पैरा मिलिट्री या यहाँ तक पुलिस डिपार्टमेंट से भी जो शहीद हुए इस देश के लिए, तो उनके नाम से ज़रूर हम प्रोग्राम रखूँगा और लोगों को उनकी नाम ले आकर मतलब उजागर करूँगा लोगों के बीच। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज DDC कारगिल के शोबा हिंदी ने अपने सेमिनार हॉल में बैनुल-अक़वामी मादरी ज़बान का दिन मादरी भाषा दिवस मनाया। इस मौके पर मुख्तलिफ मौज़ूआत पर दिलचस्प तकारीर और प्रेजेंटेशन पेश की गए, जिन्होंने मादरी ज़बान की अहमियत को उजागर किया। तकरीब का आगाज़ महकमा हिंदी के सरबराह असिस्टेंट लडोल के इस्तकबालिया खिताब से हुआ, जिसमें उन्होंने मादरी ज़बान के दिन की तारीख और इसके पस मंज़र पर रोशनी डाली। महकमा पॉलिटिकल साइंस के प्रोफेसर सेवांग येल्सन ने अपने तकरीर में मादरी ज़बान की अहमियत पर बसीरत अफरोज़ ख़यालात का इज़हार किया और सामीन को अपने मादरी ज़बान दत आर्यन में एक खूबसूरत नज़म सुनाई, जो हाज़रीन को बेहद पसंद आई। महकमा अंग्रेज़ी के प्रोफेसर नासिरुद्दीन खफ़ी ने लसानी ज़बान के तारीख पर एक मालूमाती प्रेजेंटेशन पेश की, जिसमें लद्दाख के मुख्तलिफ इलाकों में बोली जाने वाले ज़बानों को उजागर किया गया। सेमिनार के दौरान एक वीडियो भी चलाए गए, जिसमें मादरी ज़बान की अहमियत को नुमाया किया गया। प्रोग्राम के आखिर में लद्दाखी ज़बान में छोट पहेलियाँ पूछे गए, जिन्होंने सामीन के भरपूर तवज्जो हासिल की। इस सेमिनार में तकरीबन 25 तलबा ने शिरकत की, जिन्होंने इन सेशन से बेहद इस्तिफादा हासिल किया। ये तकरीब मादरी ज़बान के तरवीज के लिए एक मज़बूत इक़दाम साबित हुए और तलबा को अपने ज़बान और सकाफ़त के तहफ़्फ़ुज़ की अहमियत का एहसास दिलाया। लद्दाख ट्रैफिक पुलिस की जानिब से जारी एडवाइजरी के मुताबिक मौसम साजगार रहने और BRO की तरफ से सड़क से मुतल्लक ग्रीन सिग्नल मिलने के बाद आज सोनमर्ग से मीनामर्ग की जानिब मुकर्ररा औकात में यकतरफा ट्रैफिक को चलने की इजाज़त दी गई, जबकि कारगिल ज़ांस्कार सड़क पर मुकर्ररा औकात में तमाम कस्म की गाड़ियों को दोनों तरफ से चलने की इजाज़त दी गई।
گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران مدلہ صاف رہا اور درجہ حرارت میں نمایاں کمی دیکھنے کو ملا۔ اس دوران کرگل شہر میں درجہ حرارت کم سے کم -3.2 ڈگری سینٹی گریڈ درج کیا گیا۔ اسی طرح لیہ میں درجہ حرارت -6.6، زانسکار میں -18 اور دراس میں -11.6 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا۔ اب پیش ہے قومی اور بین الاقوامی خبریں۔ پاکستان کے وزیر خارجہ ایس جے شنکر نے ایک بیان میں روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے اور صلح کے قیام کی اپیل کی اور کہا کہ آج دنیا اس بات کے منتظر ہے کہ ماسکو اور کییف جنگ کے خاتمے کے لیے آپس میں ایک معاہدے کریں۔ انہوں نے جوہانسبرگ میں ہو رہے وزرائے خارجہ G20 ممالک کے اجلاس کے سائیڈ لائن پر نامہ نگاروں سے گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ مدتوں سے نئی دلی روس اور یوکرین کے درمیان تنازع کے خاتمے کے لیے مذاکرات اور سفارتکاری پر زور دے رہا ہے۔ اس سے قبل ہندوستان کے وزیر خارجہ نے اپنی روسی منصب سرگئی لاروف سے بھی ملاقات اور گفتگو کی تھی۔ اس ملاقات کے حوالے سے مسٹر جی شنکر نے بتایا کہ انہوں نے یوکرین جنگ کے ساتھ ساتھ نئی دلی ماسکو تعاون کو فروغ کے سلسلے میں اپنی روسی ہم منصب سے گفتگو کی ہے۔ قابل ذکر ہے کہ جنوبی افریقہ اپنے دارالحکومت جوہانسبرگ میں G20 ممالک کے وزرائے خارجہ کے 2 روزہ اجلاس کی میزبانی کر رہا ہے۔ یہ ملک گزشتہ برس دسمبر سے ایک سال کے لیے G20 گروپ کا سربراہ مقرر کیا گیا ہے۔ شہید سید حسن نصر اللہ اور شہید سید ہاشم صفی الدین کے تشییع جنازہ سے متعلق منتظم کمیٹی نے اعلان کیا ہے کہ 23 فروری کا دن ایک ایسا دن ہوگا جسے دنیا بھر کے حیرت پسند لوگ کبھی فراموش نہیں کریں گے۔ اس کمیٹی نے اعلان کیا کہ حزب اللہ لبنان کے ان 2 شہید سربراہوں کے تشییع جنازہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کیے جانے کی تیاری ہو گئی ہے اور ان کے رسومات میں لبنان کے صدر اور پارلیمانی اسپیکر بھی شرکت کریں گے، جبکہ ایران کے اعلیٰ حکام بھی تشییع جنازہ میں شرکت ہوں گے۔ اس درمیان شہید سید حسن نصر اللہ کے بیٹے سید محمد مہدی نصر اللہ نے ایک پیغام میں اپنے والد کے تشییع جنازہ میں وسیع پیمانے پر شرکت کیے جانے کی اپیل کرتے ہوئے کہا ہے کہ تشییع جنازہ میں بھرپور شرکت شہید حسن نصر اللہ سے عشق و لگاؤ کے عملی اظہار کا موقع ہے۔ انہوں نے اپنے ویڈیو پیغام میں شہید حسن نصر اللہ کے عقیدت مندوں سے اپیل کی کہ وہ اتوار کے دن تشییع جنازہ میں شرکت کریں، اس لیے کہ یہ دن لبیک یا نصر اللہ کے ساتھ تجدید عہد کا دن ہے۔ یہ تھے اب تک کی خبریں، اسی کے ساتھ مجھے اور میرے ساتھیوں کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔ مقامی، قومی اور بین الاقوامی خبروں سے باخبر رہنے کے لیے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی بیل آئیکن دبانا نہ بھولیں۔